بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ سوال نمبر 1، دنیا کے ہر انسان کو سب سے پہلے کس عذاب سے گزرنا پڑتا ہے؟ جواب، موت کی سختی کا عذاب۔ جب کسی بھی شخص کا آخری وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے اعمالوں کے حساب سے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ کافروں کی روح کو اس طرح سے جسم سے نکالا جاتا ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی پر کسی ململ کے دوپٹے کو ڈال کر کھینچ دیتے ہیں۔ وہی مومن کی روح کو فرشتے اس طرح سے نکال لیتے ہیں جیسے کپاس سے روئی نکلتی ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو موت کی سختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ سوال نمبر 2، وہ کون سے نبی تھے جن کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو مصر والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر محلے والا یہی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کے جسم مبارک کو اپنے محلے میں دفن کرے۔ آخرکار یہ رائے قائم ہوئی کہ حضرت یوسف کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ کی قبر کو چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام مصر کو فیض پہنچے، اور پھر آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا، اور آپ 400 برس کی مدت تک وہیں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اور فرعون کی موت کے بعد آپ نے وہ تابوت نکالا اور حضرت یوسف کو آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک شام میں دفن کیا۔ سوال نمبر 3، کون سی کمائی کا ایک نوالا کھانے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب، اگر کوئی شخص حرام طریقے سے کمائی کرتا ہے اور اس کمائی سے غذا کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم لوگ حلال اور پاکیزہ کمائی نہ کر کے جھوٹ، دھوکہ اور الٹے سیدھے راستوں سے پیسہ کماتے ہیں، اور اس پیسے سے خریدا ہوا رزق کھا کر نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ وہ چاہے تو ہماری ایک بھی دعا قبول نہ کرے، لیکن باوجود اس کے وہ ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ بے شک اللہ بہت بڑا رحیم ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوال نمبر 4، کس نبی کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہے؟ جواب، یوں تو اللہ نے بے شمار نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے اور وہ سبھی اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی نبی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بے حد خاص مقام والے ہیں، جنہیں اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ خاص نام اور لقب سے بھی نوازا ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اور اپنے پیارے محبوب حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب اور محبوب کہا ہے۔ بے شک ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، نہ ان کے جیسا کوئی پیدا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ سوال نمبر 5، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا کیسا ہے؟ اگر آپ آگے بھی اسی طرح کے سوالوں کے جواب چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ اور بھی مسلمان بھائی بہنوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے، شکریہ۔ جواب، اللہ نے قرآن کی سورہ رعد میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یعنی میننگز ہے، اسی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا، اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے۔ یعنی کافر بتوں کو اپنا خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، تو ہتھیلیاں پھیلانے اور بلانے سے پانی کنویں سے نکل کر منہ میں نہ آئے گا، کیونکہ پانی کو نہ علم ہے نہ شعور جو ان کی ضرورت اور پیاس کو جانے اور ان کے بلانے کو سمجھے، اور نہ ان میں یہ قدرت کی خود جا کر ان کے منہ میں پہنچ جائے۔ یہی حال ان بتوں یعنی مورتیوں کا ہے جنہیں کافر پوجتے ہیں، کیونکہ نہ انہیں پکارنے والوں کی خبر ہے اور نہ
ان کی ضرورت کا علم اور نہ ہی وہ انہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، وہ کون سے نبی تھے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے؟ جواب، اللہ جب بھی کسی نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اسے دنیا والوں کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ یعنی چمتکار دے کر بھیجتا ہے، جسے دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے انتہا خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر بتانے کے زبردست علم سے بھی نوازا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ نے آپ کے نبی ہونے پر آپ کو عطا فرمایا تھا۔ سوال نمبر 7، اللہ صبر کرنے والوں اور معاف کرنے والوں کو کیا صلہ دے گا؟ جواب، اللہ نے قرآن کی سورہ رعد میں ارشاد فرمایا، اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو، یعنی جنہوں نے مصیبت آنے پر بھی صبر کیا اور نماز قائم رکھی، یعنی نماز پڑھتے رہے، اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر کچھ خرچ کیا، یعنی غریب محتاجوں پر خرچ کرتے رہے، اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، یعنی بد زبانی کا جواب مٹھاس سے دیتے رہے، اور ظلم کے بدلے میں معاف کرتے رہے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہے، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، یعنی اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔